بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت حوا چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد امین صاحب دارالعلوم امینیہ رضویہ محمد پور فیصل آباد اپنی کتاب آب کوثر میں درود پاک سے متعلق کچھ واقعات تحریر کرتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام مسلمانوں سے ایک مؤدبانہ ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ ہدیۃ نذرانہ پیش کریں تاکہ آخرت میں یہ ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں کا دفاع درود پاک سے۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا وہی ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضہ کی واپسی کا انتظام کرو۔ وہ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی اور رازداری سے مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کار ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا، جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کو کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے آقائے دو جہاں رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا۔ اس کی سچائی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو۔ سبحان اللہ، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا، مرحبا،
برسول اللہ حقاً، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے، 9,000 دینار لے کر آ گئے، ان میں سے 3,000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے، اور فرمایا یہ 3,000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3,000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچہ، اور پھر 3,000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا ایک قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ مبہوت کھڑا ہے۔ میں نے 3,000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتاؤ تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آئے، حالانکہ تم مفلس تھے، کنگال تھے۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آ گئے، اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب نے ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس قرض کو یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے قرض اللہ اور رسول کے لیے معاف کر دیا، اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کا ہے، آپ اسے لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں اور درود پاک کی فضیلت سے آگاہ کریں۔